بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک گاؤں میں زبیر نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ اپنے مرحوم والد کی طرح جڑی بوٹیوں کا ماہر تھا۔ اس کے والد ایک مشہور حکیم تھے جن کے پاس دور دور سے لوگ علاج کروانے آتے تھے۔ والد کے انتقال کے بعد زبیر نے ان کا کام سنبھالنے کی کوشش کی، مگر قسمت اس کا ساتھ نہ دے سکی۔ لوگ کہتے تھے کہ باپ جیسا علم بیٹے میں نہیں آیا۔ صبح سے شام تک محنت کرنے کے باوجود اس کی آمدنی بہت کم تھی۔ زبیر کی بیوی کا نام عائشہ تھا۔ وہ ایک خوشحال خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ شادی کے شروع میں اس نے کوشش کی کہ سادہ زندگی گزار لے، مگر وقت کے ساتھ اس کے دل میں شکوے بڑھنے لگے۔ ہر روز وہ زبیر سے کہتی، آخر کب تک ہم اس غربت میں رہیں گے؟ اور زبیر ہر بار ایک ہی جواب دیتا، اللہ پر بھروسہ رکھو، ایک دن سب بہتر ہو جائے گا۔ مگر عائشہ کے لیے یہ الفاظ کافی نہیں تھے۔ ایک دن جب زبیر جنگل سے جڑی بوٹیاں لے کر واپس آیا تو گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس کا دل بے چین ہو گیا۔ وہ جلدی سے اندر داخل ہوا۔ گھر خالی تھا۔ سامان کا ایک حصہ غائب تھا اور میز پر ایک خط رکھا ہوا تھا۔ لرزتے ہاتھوں سے اس نے خط کھولا۔ اس میں صرف چند الفاظ لکھے تھے، میں مزید یہ زندگی نہیں گزار سکتی، مجھے معاف کر دینا۔ خط پڑھتے ہی زبیر کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ وہ کافی دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ اس رات اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ تنہائی کتنی بھاری ہوتی ہے۔ مگر اگلی صبح اس نے ایک فیصلہ کیا، یا تو وہ ٹوٹ جائے گا یا پھر اپنی تقدیر بدل دے گا۔ چنانچہ وہ اپنا مختصر سامان لے کر شہر روانہ ہو گیا۔ شہر اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ نہ کوئی جان پہچان، نہ رہنے کی جگہ اور نہ ہی روزگار۔ کئی دن تک وہ مزدوری کرتا رہا، کبھی اینٹیں اٹھاتا، کبھی بوجھ ڈھوتا اور کبھی بھوکا ہی سو جاتا، لیکن اس نے شکایت نہیں کی۔ ایک دن اس نے ایک بوڑھے شخص کی مدد کی جو سڑک پر بے ہوش ہو گیا تھا۔ زبیر نے جڑی بوٹیوں سے اس کا علاج کیا۔ بوڑھا شخص دراصل بادشاہ کے مشیروں میں سے ایک تھا۔ اسی واقعے نے زبیر کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ چند دن بعد محل میں ایک عجیب بیماری پھیل گئی۔ شاہی خاندان کا ایک فرد شدید بیمار ہو گیا۔ شہر کے بڑے بڑے طبیب ناکام ہو گئے۔ تب زبیر نے بیماری کی اصل وجہ تلاش کی۔ اس نے پہاڑوں میں اگنے والے ایک زہریلے پودے کے اثرات کو پہچان لیا۔ جان جوکھوں میں ڈال کر اس نے تریاک تیار کیا۔ سب لوگ اس کا مذاق اڑا رہے تھے، مگر زبیر کو اپنے علم اور اللہ کی رحمت پر یقین تھا۔ آخر وہی ہوا جس کی کسی نے توقع نہیں کی تھی۔ مریض صحت یاب ہو گیا۔
बादशाह हैरान रह गया। उसने ज़ुबैर को शाही हकीम मुकर्रर कर दिया। कुछ ही सालों में ज़ुबैर का नाम पूरे मुल्क में मशहूर हो गया। वो दौलतमंद भी हो गया और इज़्ज़तदार भी। दूसरी तरफ आयशा अपने फैसले के बोझ के साथ ज़िंदगी गुजार रही थी। एक दिन उसे मालूम हुआ कि जिस शख्स को वो नाकाम समझकर छोड़ गई थी, आज पूरे मुल्क का सबसे मुअज़्ज़ज़ हकीम बन चुका है। ये खबर सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने गुर्बत की वजह से एक अच्छा इंसान खो दिया था। वो कई रातें जागती रही। आखिर उसने ज़ुबैर से माफ़ी मांगने का फ़ैसला किया। जब दोनों बरसों बाद मिले तो आयशा की आंखें झुकी हुई थीं। उसने रोते हुए कहा, मैंने तुम्हारा साथ उस वक्त छोड़ा जब तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। ज़ुबैर खामोशी से सुनता रहा। फिर उसने कहा, कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी आजमाइश वो लोग होते हैं जिनसे वो सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है। आयशा मज़ीद रो पड़ी। ज़ुबैर ने उसे माफ़ कर दिया क्योंकि उसने सीख लिया था कि दिल में नफ़रत रखने वाला शख्स कभी सुकून नहीं पा सकता। उस दिन दोनों ने एक सबक सीखा। कामयाबी इंसान को बड़ा नहीं बनाती, बल्कि मुश्किलात में उसका किरदार उसे बड़ा बनाता है। और जो लोग मुश्किल वक्त में साथ छोड़ देते हैं, वो अक्सर कामयाबी के वक्त वापस आकर सिर्फ पछतावा हासिल करते हैं। कभी किसी इंसान को उसके मौजूदा हालात से मत परखो। आज का गरीब कल कामयाब हो सकता है। आज का नाकाम कल मिसाल बन सकता है। और जो शख्स सब्र, मेहनत और अल्लाह पर भरोसा रखता है, उसके लिए नामुमकिन रास्ते भी एक दिन खुल जाते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन सुमा आमीन। जज़ाकल्लाह।